والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ اللہ اکبر۔ محمد فاروق صاحب کا سوال ہے کہ کیا لڑکیاں مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہیں؟ حضرت صاحب بالکل جا سکتی ہیں، یہ عورتوں کا حق ہے، یہ اللہ رب العزت نے انہیں حق دیا ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، ان اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، یعنی یہ ان عورتوں کا حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی میں عورتیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتی رہی ہیں، باقاعدہ عورتوں کی صفیں بنتی تھی، پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں اور پھر عورتوں کی صفیں، اور کتنے ہی ایسے دلائل ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بہتر صف ان کی آخری صف ہے جو مردوں سے دور ہوتی ہے، اور مردوں کی سب سے بہتر صف ان کی پہلی صف ہے جو عورتوں سے دور ہوتی ہے۔ البتہ عورتیں مسجد میں نماز بھی ادا کر سکتی ہیں، مسجد میں عورتیں خیمے لگا کے اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات کے خیمے مسجد میں لگتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں آئے اور حضور نے ایک رسی لٹکی ہوئی دیکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رسی کس لیے؟ کسی نے بتایا کہ حضور آپ کی زوجہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس خیمے میں اعتکاف کرتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں تہجد، اور جب تھک جاتی ہیں لمبی قرات کی وجہ سے تو وہ رسی کا سہارا لے کے لٹک کے قرات کرتی رہتی لمبا قیام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس رسی کو اتار دو، جتنی دیر کھڑے ہو کے قیام کیا جائے اتنی دیر کرو، جب تھک جاؤ بیٹھ جاؤ، نماز ختم کر دو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر شروع کر لو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات مسجد میں نمازیں بھی ادا کرتی تھی، مسجد میں اعتکاف بھی کرتی تھی، اور حضور کی صحابیات بتاتی ہیں کہ ہم نے سورہ قاف یہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے دوران یاد کی، یعنی حضور ریپیٹ اس کو جمعے میں پڑھتے تھے، ہم نے سن کے یاد کر لی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جنازہ ادا کیا مسجد نبوی میں ابن بیضاء کے دو بیٹوں کا، سہل اور سہیل کا۔ یعنی عورتیں مسجد میں جنازہ بھی ادا کرتی ہیں، نمازیں بھی، اور جمعہ بھی، اعتکاف بھی، عورتوں کا حق ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے، اور اسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا عمل تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے نے جب روکا اپنی بیگمات کو، ازواج کو اور گھر کی عورتوں کو کہ مسجد میں نہ جاؤ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، تم کیوں روک رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت جی حالات وہ نہیں رہے، یہ نیٹ دیکھیں یہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا جی حالات نہیں وہ رہے، حالات خراب ہو گئے، آپ پرانے دور کے بندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حالات بڑے اچھے تھے، اب حالات وہ نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی شدت کے ساتھ اسے جواب دیا، انہوں نے کہا حالات جو مرضی ہوں، حضور کا فرمان قیامت تک ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یعنی آج بھی اگر کوئی یہ لاجک پیش کرے کہ حضرت صاحب حالات خراب ہو گئے ہیں تو اس کا لاجک نہیں چلے گا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کی موجودگی میں نہیں چلا، کیونکہ حضور کے فرامین قیامت تک ہیں، حضور کا اسوہ قیامت تک ہے۔ عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، البتہ عورت کا مسجد کی بنسبت گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ عورت جتنا چھپ کے نماز پڑھے اتنا بہتر ہے، گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر کبھی جا کے پڑھنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، عام فرضی نمازوں کا بھی، جمعے کا بھی، اعتکاف کا بھی، اور تراویح کا بھی، نمازوں کا، جنازے کا، عیدین کا، ہر قسم کا عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، یہ ان کا حق ہے، عورتوں سے ان کے حق نہ چھینو۔ اور آخری بات، جب ان اللہ کی بندیوں سے جائز حقوق چھینو گے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں تو پھر یہ آپ سے نجائز حقوق کے مطالبے کریں گے۔ آپ مسجد میں جانے سے روکیں گے، یہ بازاروں کی طرف جائیں گی، آپ مسجد میں جانے سے روکیں گے، یہ پارٹیوں کی طرف جائیں گی۔ اللہ نے جو حق دیے ہیں اپنی بندیوں کو وہ ان کے پاس رہنے دیں، یہ ظلم نہ کریں۔